السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سابعہ کا درس ہے۔ عزیز طلبہ، بحث چل رہی ہے آخر ما نزل من القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کا کون سا حصہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے علماء کے 9 اقوال ذکر کیے ہیں۔ 6 اقوال پر بحث ہو چکی ہے اور آج 7واں، 8واں اور 9واں قول ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ساتواں قول ہے وقیل آخر ما نزل قوله تعالی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ سب سے آخر میں قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے فاستجاب لهم ربهم۔ یہ استجابہ یستجیب استجابتاً، قبول کرنا، ان کے لیے ان کے رب نے اس بات کو قبول کیا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا تم میں سے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تم میں سے بعض سے ہیں۔ تو یہ آل عمران کی آیت کریمہ 195 ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سب سے آخر میں اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کی دلیل ایک روایت ہے لما خرجہ ابن مردوہ من طریق مجاہد عن ام سلمہ انہا قالت آخر آیت نزلت هذه الآیہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض الی آخرها۔ یہ ابن مردوہ نے روایت کی ہے مجاہد کے طریق سے، وہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا کہ یہ ام سلمہ کا قول ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے، کہ سب سے آخری آیت جس کا نزول ہوا ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت میں نے کی ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی الی آخرہ۔ وذالک انہا قالت، اور وہ اس کا قصہ یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ار اللہ یذکر الرجال ولا یذکر النساء، میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ذکر کرتے ہیں، عورتوں کو تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر آیات میں مردوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن شریعت کے جتنی بھی احکام ہیں، کچھ مخصوص احکام کو چھوڑ کر مردوں کے احکام میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ النساء و شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی شاخیں ہیں، ان کی فرع ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اور حدیث کے اندر احکام کے بیان و تذکرہ کے موقع پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن ان تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورتوں کے اور مردوں کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ جن مخصوص احکام میں فرق ہے تو
ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ بہرحال ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا ذکر کرتے ہیں، عورتوں کو تذکرہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ آیت کریمہ اتری، وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے۔ تم لوگ آرزو نہ کرو اس چیز کی جس کی فضیلت دی ہے، جس کے ذریعہ بعض کو بعض پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں، کچھ ایسے اوصاف ہیں جس میں بہرحال مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب جیسے میدان جہاد میں مرد لوگ حصہ لیتے ہیں، عورتیں جہاد میں حصہ نہیں لیتی ہیں۔ البتہ میدان جہاد میں عورتیں حصہ لے سکتی ہیں جہاد کے علاوہ، جنگ کے علاوہ کچھ دوسرے کاموں کے لیے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض غزوات میں وہ شریک ہوئیں اور انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کیا، پانی لانے اور ڈھونے کا کام کیا۔ یہ کام تو کر سکتی ہیں، لیکن باقاعدہ عملاً جنگ میں، قتال میں حصہ لینا یہ مرد کا کام ہے۔ یا ایسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، یعنی مرد عورتوں کے حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انفاق کا کام مرد کرتے ہیں، تو کمانا مرد کا کام ہے، عورتوں کو کام کمانا نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اتری جب ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے وہ بات کہی، وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ آیت کریمہ اتری، یہ آیت کریمہ ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 دیکھیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیک کاموں کے تذکرے میں باقاعدہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ پوری آیت یہ ہے، طلبہ سن لیں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصدیقین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ذکر کرتے ہیں احکام کے بیان کرنے میں، عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک تو یہ آیت کریمہ اتری، وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ عورتوں نے کہا تھا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم لوگ جہاد نہیں کرتے ہیں اور اس ثواب سے محروم رہتے ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اور پھر یہ آیت کریمہ اتری سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کہ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنے والے مرد اور قیام کرنے والی عورتیں، یعنی اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت و اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہ بات کہی تو یہ آیت کریمہ اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جمع مذکر سالم کے ساتھ جمع مؤنث سالم کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے۔ تو وہ نزلت ان المسلمین والمسلمات، پوری آیت، وہ نزلت حاضل آیا فیا آخر الثلاثۃ نزولا، گویا ان تینوں آیات میں سب سے آخر میں اسی کا نزول ہوا ہے۔ جو تین آیات گزری ہیں، پہلی آیت فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، دوسری آیت یہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور تیسری آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ تو مصنف کہتے ہیں وہ نزلت حاضل آیا فہی آخر الثلاثۃ نزولا، یہ آیت کریمہ اتری ہے تو مذکورہ تینوں آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے۔ مصنف اس کی توجیہ کرتے ہیں وہ آخر ما نزل بعد ما کان ينزل فی الرجال خاصۃ، یعنی آیات کے نزول سب سے پہلے خاص مردوں کے بارے میں ہوتا تھا، لیکن خاص عورتوں کے بارے میں جو آیات سب سے پہلے اتری ہیں تو یہ ان المسلمین والمسلمات یہ آیت کریمہ ہے۔ تو آخر ما نزل بعد ما کان ينزل فی الرجال خاصۃ ويرتضی من الروایا، روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ ان الآیت المذکورہ آخر الآیات الثلاث نزولا وانہا آخر ما نزل بالنسبہ الی ما ذکر فیہ النساء، یعنی یہ آیت مذکورہ تینوں آیات میں سب سے آخر ہے نزول کے اعتبار سے، اور یہ سب سے آخر ہے اس اعتبار سے جس کا تذکرہ عورتوں کے بارے میں کیا گیا ہے، یعنی جن آیات کا نزول عورتوں کے بارے میں ہوا ہے ان کے بارے میں یہ سب سے آخری آیت ہے۔ تو گویا ان المسلمین والمسلمات جو آیت کریمہ ہے یہ آخر ما نزل بالنسبہ الی ما ذکر فی النساء، یعنی قرآن کے جس حصے میں عورتوں کا تذکرہ ہے تو اس اعتبار سے اس کا نزول سب سے آخر میں ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا ساتواں قول۔ اور القول الثامن وقیل آخر ما نزل ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 93، اور کہا گیا ہے کہ سب سے آخر میں جو آیت اتری ہے وہ یہ ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها، جو کسی مومن کو قتل کرتے جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ایک لمبی مدت تک رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت بھیجے گا، یا اللہ اس پر غضبناک ہوا ہے، اس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ سب سے آخر میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لما اخرجہ البخاری وغیرہ عن ابن عباس، اس لیے کہ امام بخاری نے تخریج کی ہے امام بخاری وغیرہ ابن عباس سے، ابن عباس کہتے ہیں، یہ بھی حدیث مرفوع نہیں ہے، حدیث موقوف ہے، حاصل آیا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم ہی آخر ما نزل وما نسخ شیء، یعنی سب سے آخر میں اس کا نزول ہوا ہے اور کسی چیز نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر دوں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ رہے گا لمبی مدت تک، یعنی
مومن کے قتل عامد کا بدلہ یہی ہے کہ وہ جہنم میں رہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کر دے، اس کو ملعون قرار دے دے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن کریم کی اور دوسری آیت ہے، جیسے یہ آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ مومن کو عمدن قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور فی الواقع اس کا بدلہ جہنم ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اس کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کے تحت، اپنے اس ضابطے کے تحت کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو داخل کر دے گا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ البتہ معتزلہ اور خوارج جن آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں انہی میں سے آیت کریمہ بھی ہے۔ معتزلہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ معتزلہ، خوارج اور جو فرقے ہیں، تو ان لوگوں نے دراصل سارے نصوص کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ اگر سارے نصوص کو سامنے رکھا جائے تو وہ عقیدہ نہیں بنے گا جو عقیدہ معتزلہ کا، خوارج کا ہے۔ سارے فرقوں کی خامی یہی ہے، چاہے معتزلہ ہوں، خوارج ہوں، مرجئہ ہوں، جہمیہ ہوں، کرامیہ ہوں، کہ کچھ نصوص کو سامنے رکھ کر کے ایک خاص عقیدہ اپنا لیا، ایک خاص موقف اپنا لیا ہے۔ بہرحال ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم ہی آخر ما نزل وما نسخ شیء۔ مصنف کہتے ہیں، یہاں مصنف نے اس کی بھی توجیہ کی ہے کہ یہ مومن کے قتل کے سلسلے میں سب سے آخری آیت یہ ہے، یعنی مومن کے قتل عامد کے سلسلے میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں سب سے آخری آیت یہ ہے۔ والتعبیر بقولہ وما نسخ شیء، یہ والتعبیر بقولہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اس قول کے ذریعے سے تعبیر کرنا، وضاحت کرنا کہ وما نسخ شیء، اس بات کی دلیل ہے انا آخر ما نزل فی حکم قتل المومن عمدا، یعنی یہ وہ آخری آیت ہے جس کا نزول ہوا ہے مومن کے قتل عامد کے بارے میں، یعنی مومن کو عمدن قتل کرنے کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں یہ آخری آیت ہے۔ تو یہ 8واں قول ہو گیا۔ اور القول التاسع، 9واں قول کیا ہے؟ واخرج مسلم عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح وحمل ذلك على ان هذه السورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما فهم بعض الصحابہ او انها آخر ما نزل من السور۔ یہ امام مسلم نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں جس کا نزول ہوا ہے وہ سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ اس کو سورہ نصر کہتے ہیں۔ تو سورہ نصر کا جو سیاق و سباق ہے، اس کا جو معنی و مفہوم ہے، بعض صحابہ کرام جیسے ابن عباس وغیرہ نے یہ سمجھا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ قریب ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، فتح آ گئی ہے، لوگ جو ترجوع اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اب آپ کا پیغمبرانہ عمل، آپ کی نبوت و رسالت کا جو کام تھا، جو آپ کی ذمہ داری تھی، وہ پوری ہو چکی ہے۔ یہ اس سورہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو
تخریج کی امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ آخری سورہ جس کا نزول ہوا ہے وہ یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور فتح. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے یا آپ نے دیکھا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جوق در جوق، جماعت در جماعت. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اے نبی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. تو مصنف کہتے ہیں وحمل ذلک علی ان ہذہ السورہ آخر ما نزل، یہ اس کو محمول کیا گیا ہے کہ یہ سورہ وہ آخری سورہ ہے جس کا نزول ہوا ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا زمانہ قریب، مشیر معنی بتانے والا. تو اس کو محمول کیا گیا کہ یہ سورہ سب سے آخر میں ہے جس کا نزول ہوا ہے، اور جو بتانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو، یعنی خبر دینے والی ہے کہ اب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام نے سمجھا ہے. اور ورنہ آخر ما نزل من السور، یہی کہا جائے گا کہ صورتوں میں مکمل طور پہ سب سے آخری سورہ یہ نازل ہوئی ہے. تو یہ 9 اقوال ہیں آخر ما نزل من القرآن الکریم کے بارے میں، اور اس کے بعد مصنف نے ان 9 اقوال پر تبصرہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بحث پوری ہو گئی ہے. تو یہیں پر درس کو موقوف کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.